السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر قاری حنی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوا ہے، جس کا عنوان ہے ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ تبارک و تعالی جل شانہ کا لکھوں کروڑا شکر اور احسان ہوا کہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا۔ مبارک ہو ہر اس مسلمان کو جو رمضان المبارک کا دل سے استقبال کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، اس کے روزے کا خیال کرتا ہے، تراویح کا دھیان رکھتا ہے۔ مبارک ہے اس آدمی کے لیے رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی جو اللہ کے اور نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں بار بار رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور انہوں نے مکمل احترام و ادب کے ساتھ نبھایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے اور پروردگار عالم اس کے 11 مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کی قدردانی کرو، یہ تمہارے لیے بہت بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے، اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے، قرب خدا بندی کا سبب بنتا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں رمضان المبارک کا مہینہ اتنا فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ ہر رمضان ہر مہینے کے مقابلے میں اتنی زیادتی کر دی جاتی ہے، دوسرے مہینوں میں کوئی ایک نفل ادا کرے اس کو نفل کے برابر درجہ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ ارشاد فرمایا کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں جس نے رمضان میں نفل ادا کیا اتنا بڑا ثواب ملتا ہے گویا فرض ادا کیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، نفل کو 70 گنے بڑھا دیا جاتا ہے، فرائض کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے دنوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ آج رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، نام اعمال میں 1,00,000 مرتبہ کہنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، دوسرے دنوں میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کر تجھے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینے کی برکت سے 27 گنا ہر ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور فرمایا، او لوگوں اور میرے قریب ہو جاؤ، تم پہ ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، بڑا برکتوں والا ہے، بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑا ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے، نیکیاں اس میں بڑھا دی جاتی ہیں، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگوں اس مہینے میں روزہ رکھو، رات کو تراویح اور قیام کیا کرو۔ پہلی امتوں میں کسی پہ 6 مہینے کے روزے تھے، کسی پہ 4 مہینے کے روزے فرض تھے، کسی پہ 2 مہینے کے روزے فرض تھے۔ اللہ پاک نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر سال میں
ایک مہینے کے روزوں کو مقرر فرمایا اور قدردان کے لیے کوئی تکلیف نہیں. اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا لوگوں تم پہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے. ہر عاقل بالغ مرد عورت پر، بادشاہ ہو، وزیر ہو، سفیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، روزے فرض ہیں. اللہ کے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر عمدن روزہ نہیں رکھتا، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے، یعنی عورتوں والا عذر بھی کوئی نہیں، بیماری بھی سخت کوئی نہیں، یوں ہی روزہ چھوڑ دیتا، روزہ نہیں رکھتا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلیس منا، جس نے مسلسل روزوں کو قضا کر دیا وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں، سبحان اللہ، میری امت سے خارج ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں قدر کرو پچھلے سال بے شمار لوگ زمین پہ تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، کما رہے تھے، دندنا رہے تھے، گانے بجانے میں مصروف تھے، طرح طرح کی عیش و عشرت میں مصروف تھے. کسی نہ کسی بہانے سے موت آ گئی، آج جا کے دیکھو قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بھر رہے. علماء کرام نے لکھا ہے ادھر رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، ادھر عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. قبروں میں عذاب جھیلنے والے مردے عرض کرتے ہیں الہی کیا ہوا، کیا تیری کریمی اور مہربانی ہو گئی. ایک عرصے کے بعد یہ شاید چین کا ساتھ ملا، یہ سکون ملا، کیا ہوا؟ جواب ملے گا رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا. قبروں میں لیٹنے والے مردوں کو پتہ چل جاتا رمضان کا، بازے بازے نوجوانوں کو، بازے بازے دکانداروں، ذمہ داروں کو، زندوں کو پتہ نہیں چلتا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی روزہ رکھتا ہے دریاؤں کی مچھلیاں اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں، گھونسلوں میں پرندے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، سوراخوں میں کیڑے مکوڑے روزہ رکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش عظیم اٹھانے والے، کندھوں پہ اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ دار کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ پاک خود فرماتے ہیں روزہ میرے لیے اور میری ذات اس کے بدلے میں ہے. کیوں؟ اس لیے نماز پڑھو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، جہاد کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، زکات دو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، حج کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، تلاوت کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا روزہ ایسی مخفی عبادت ہے، تیرے پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، گلے میں خشکی آئی ہوئی ہے، زبان پہ کانٹے جمے ہوئے ہیں اور منہ میں پانی لیے بیٹھا ہے، لیکن گلے کو گھونٹ رکھا، کوئی قطرہ پانی کا نیچے نہ چلا جائے. سبحان اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، منہ میں پانی ہے مگر اندر نہیں جانے دیتا، اس لیے کہ میرے رب نے منع کر دیا. فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم
تو میری وجہ سے، میرے کہنے کی وجہ سے، میرے فرمان کی وجہ سے، میرے حکم کی وجہ سے تو حلق کے نیچے پانی نہیں جانے دیتا ہے، مجھے اپنے کبریائی کی قسم میں تجھے جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ تو میرا بن کو صحیح۔ ایک اور سوال کرو، الہ العالمین تیرا قرب، تیری نزدیکی، تیرا پیار، تیری محبت بھوکا مرنے سے کیوں حاصل ہوئی؟ پیاسا مرنے سے کیوں حاصل ہوئی؟ کون سی تیرے خزانے میں کمی ہے پانی کی، کھانے کی؟ اگر روزدار دن بھر نہیں کھائے گا تو تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ توجہ کرنا ہے کہ نقطے کی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں، ہر یار کی یہ تمنا ہے کہ میرا یار میرے جیسا ہو، ہر دوست کی تمنا ہے کہ میرا دوست میرے جیسا ہو، ہر محب کی تمنا ہے کہ میرا محبوب میرے جیسا ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، لوگوں میں کھاتا نہیں، میں پیتا نہیں، میں بیوی بچے نہیں رکھتا، میں چاہتا ہوں کچھ دیر تک تو بھی میرے والی نورانی عادات کو اپنا لے۔ خلق اللہ آدم علی صورتہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے آدمی کو اپنی صورت کے اوپر پیدا فرمایا، اور میرے بندے میں کھانے سے پاک ہوں، میں پینے سے پاک ہوں، میں بیوی بچوں سے پاک ہوں، تو بھی کچھ دیر کے لیے میرے والا مظہر، میرے والے حالات، میرے والی تجلیات، میرے والی نورانیت، اور میرے فرشتے نہیں کھاتے، میرے فرشتے نہیں پیتے، میرے فرشتے عورت نہیں رکھتے، سوتے نہیں، ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اور میرے بندے تو بھی میرے فرشتوں کی طرح کچھ دیر کے لیے بن جا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ملکوتی طاقت تیرے اندر بھی آ جائے، وہ نورانیت آئے، وہ اخلاص آئے، وہ برکت آئے، وہ کریمی تیرے اندر پروردگار عالم کی چھا جائے کہ دوسرا تجھے دیکھے تو اس کو خدا یاد آ جائے۔ کیا بہانے بنائے ہیں پروردگار عالم نے، قربان جاؤں، سبحان اللہ۔ فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ پاک نے سارے آسمان کے جتنے آسمانی کلام ہیں سب کو رمضان میں اتارا۔ ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے رمضان میں ملے، موسیٰ علیہ السلام کو تورات رمضان میں ملی، داؤد علیہ السلام کو زبور رمضان میں ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل رمضان المبارک میں ملی، اور اللہ پاک جل شانہ نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اللہ پاک نے قرآن مجید کو رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کلام الہی کو خاص طور سے مناسبت ہے رمضان المبارک کے مہینے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہر رمضان میں 61 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے، 61 قرآن ختم کرتے تھے امام شافعی رحمہ اللہ۔ اللہ والا آدمی ہے، انسان ہے، بیوی بچوں والا ہے، ایک ختم ہر رات میں اور ایک پورا ختم دن میں اور ایک تراویحوں میں 61 قرآن ختم فرماتے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یوں ہی آتا ہے کہ 61 قرآن کریم ہر رمضان میں ختم فرمایا کرتے تھے۔ کیسے کمائی والے لوگ تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ہر رمضان المبارک میں شب قدر کو دیکھتا ہوں، ساری زندگی میں کبھی شب قدر فوت نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
कितना इबादत का महीना है, कलाम इलाही को इसमें मुनासबत है, नेकियों का सवाब बढ़ जाता है, जजा बढ़ जाती है, अजर अजीम आदमी को अता होता है। और सबसे बड़ा खुलूस है जो आदमी के दिल में मांगदन होता है और कोशिश करता है इस बात की कि मुझे परवरदिगार आलम की रजा नसीब हो जाए। देखो तो सही, कभी अपनी रजा का सबब कुरान करीम को बनाया और कभी अपनी रजा का सबब पानी के घूंट को बना लिया। फरमाया तू रोजा रख और दूसरे का रोजा इफ्तार करा, जितना उस रोजदार को सवाब मिलेगा इतना तेरे नामे अमाल में लिख दिया जाएगा। एक आदमी ने अगर 100 आदमियों का रोजा इफ्तार करा तो गोया एक उसने खुद रखा और 100 आदमियों का इफ्तार करा दिया, गोया कि उसने 101 रोजा एक दिन में रख लिया। और इफ्तार करने वाले, कराने वाले, करने वाले के रोजे से कोई कमी न की जाएगी। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से इतनी ताकत, इतनी वुसात कहाँ है कि हम हर आदमी को पेट भर के खाना खिलाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो एक खजूर के दाने पर, एक लस्सी घूंट पर, एक घूंट लस्सी पर पानी पिलाने पर अल्लाह पाक अजर अता फरमा देते हैं। अल्लाह का दरबार खुला है, अल्लाह पाक ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए। कब्र वालों को भी फरमाया, आ जाओ मेरे रमजान की बरकतों से माला माल हो जाओ। अब अगर हम लोग खुद ही ना मांगे और खुद ही ना कुछ करें तो फिर इसमें हमारा कसूर है। इसी को कहता है, ये गली है किस रकीब की, ये गली है किस रकीब की, और चाहता नए अकरबा, जब तेरा ही जीना चाहे तो बहाने है हजार। जब आदमी को कुछ करना ना हो फिर बीमार बन जाता है, फिर उधर तलाश करता फिरता है, उसे ये मालूम नहीं अल्लाह का गज़ब अगर जोश में आ गया मेरे उधर माजूर का कुछ नहीं बनेगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। फरमाया, ऐसा बीमार जिसके तंदुरुस्त होने की उम्मीद न हो उसकी तरफ से फिदिया दिया जा सकता है, उस पर उधर नहीं, वरना हर आदमी पर रोजा फर्ज है। मां सिवा उस औरत की जो मेंटली कोर्स में मुब्तला हो जाए या जचगी में मुब्तला हो जाए या कोई ऐसा उज़्र या बीमारी ऐसी आ जाए जो बेहोश हो जाए और जान का खतरा पड़ जाए, उसके अलावा रोजा छोड़ना कतई जायज़ है। ये जो लोग खुले बंदों खाते फिरते रहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के लिए बड़ी वईद फरमाई। फरमाया, भले समिन्ना, वो मेरा नहीं, मैं उसका नहीं। और फरमाया, रमजान वल कुरान यस्साम इला यौमिल मीज़ान, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों रमजान कुरान सिफारशी बनेंगे क़यामत के दिन। रमजान भी कुरान भी ये दोनों चीजें क़यामत के दिन सिफारशी बनेंगे, शफाअत करेंगे आदमी के लिए। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस में है, क़यामत का खौफनाक मंजर, होश रुबो घड़ी, इतने हालात तबातुल के जमीन तप तप कर तांबा बन गई, हर आदमी अपने अपने पसीने में डूबा हुआ है, गरक है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं।
خدا کی روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا تو اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہ ایسا ہی وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا۔ ستارے زمین پہ گر پڑیں گے، آسمان چیرتا پھٹ کر زمین پہ آ پڑے گا، سارا نظام برباد ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں بھی عرش عظیم کی چھاؤں میں، عرش عظیم کے سائے میں، اور کوئی سایہ نہیں، کوئی چھاؤں نہیں، کسی جگہ نہیں، درخت نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، دیوار نہیں، دروازہ نہیں، سایہ نہیں، چھاؤں نہیں، مشرق سے مغرب تک سایہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، ایک اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ اور اس سائے میں، اس چھاؤں میں دسترخوان بچھا ہوا ہے، کچھ آدمی کھانا کھا رہے ہیں، دعوت کھا رہے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، کچھ آدمی کھانا کھا رہے ہیں، فرشتے کھلا رہے ہیں۔ یہ قیامت کی تباہی بھگتنے والے لوگ کہیں گے راجی یہ کون ہے، یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں آج اس تباہی کے دن میں، اس بربادی کے دن میں، اس تکلیف کے دن میں آنکھوں سے لہو بہ گیا، دماغ بہ بہ کر ناکوں کے ذریعے بہ نکلا، یہ آج بھی دعوتیں اڑا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے جواب ملے گا تم کھایا کرتے تھے، یہ روزہ رکھا کرتے تھے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، تم سویا کرتے تھے، یہ تراویحوں میں میرا قرآن پڑھا کرتے تھے، تم فلم اور تھیٹر تماشے، تم بکواس بازی میں زندگی برباد کیا کرتے تھے، یہ میرے محبوب کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ آج میں نے ان کی مہمانی کی ہے، ضیافت کی ہے، دعوت کی ہے، میری ان کی پہلی ملاقات ہے، آج میں خدا دعوت کرنے والا ہوں اور یہ روزہ رکھنے والے میرے بندے دعوت کھانے آئے۔ اندازہ لگا میدان حشر ہو، تباہی کا منظر ہو، پسینوں پہ پسینے ہو، لوگ ڈوبے ہوئے ہو اپنے پسینوں میں، اور اس دن خداوند عالم جل شانہ اپنی مہربانی اور اپنی بندہ نوازی سے کچھ مرد کچھ عورتوں کو دعوت کھلا رہے ہو، خدا کی قسم پینے والا تیرا منہ ہو، پلانے والے فرشتے ہو۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، دسترخوان لگا ہوا ہے اللہ کے عرش عظیم کے سائے میں، ہر نیکی اللہ کے یہاں ادھار نظر آتی ہے، پروردگار عالم کے یہاں محفوظ ہے، اس کا بدلہ اس کی جزا ضرور ملے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں، قیامت کے دن بعد آدمیوں کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی، بے شمار لوگ کہیں گے الہی میدان محشر مہک اٹھا، میدان حشر خوشبو سے مہک اٹھا، سارے فضا مہک اٹھی، معطر ہو گئی، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ وہ ہے جنہوں نے ساری عمر میں کبھی روزے قضا نہیں کیے، ماشاء اللہ، روزے رکھے تمام عمر، اللہ پاک نے ان روزوں کی برکت سے ان کے منہ میں اتنی خوشبو رکھی، کستوری قربان کر دی جائے، مشک و عنبر قربان کر دیا جائے۔ اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، روزے دار کے منہ کی بھبک، منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک کستوری سے زیادہ پیاری ہے، خداوند عالم کے نزدیک روزدار کے
معدے کی خالی ہونے کی وجہ سے جو منہ میں بھبک پیدا ہو جاتی ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے نزدیک اس کی قدر و منزلت کستوری سے زیادہ ہے، مشک و عنبر سے زیادہ ہے۔ اس لیے ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ برکتوں والی اللہ نے جس کو توفیق عطا فرمائی وہ دن کو بھی کماتے ہیں، رات کو بھی کماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 وقت بڑے خوشی کے ہیں، جو مانگو وہی مل جائے۔ عند افطاری، روزے دار کو 2 وقت ایسے دیتا ہوں جو دعا کرے وہی ملے، مگر ہم لوگ بڑے بد نصیب ہیں، جو ٹائم مانگنے کا ہے اس وقت مانگتے ہی نہیں۔ اور کسی آدمی نے وظیفہ پڑھا تھا نا سونا بنانے کا، ساری رات وظیفہ پڑھا، سونا بن جا، سونا بن جا، سونا بن جا۔ جب ٹائم آیا غصے میں آ کے کہنے لگا پتھر ہی بن جا، وہ پتھر بن گیا۔ ہم لوگ سارا دن تو روزہ رکھتا ہے، پروردگار عالم کا دریا کرم بہ رہا ہے، اس میں غوطہ لگا کر اللہ سے معافی مانگنے کا وقت آیا تو بھول گئے۔ عبادی نے روزہ افطار کرنے سے پہلے دعا کا وقت ہے، عموماً یہ وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ مسجد میں روزہ افطار کرنے والے کا بھی، گھر میں روزہ افطار کرنے والے کا بھی، ارے یہ گلاس لائیو، یہ بانٹنے کا وقت آیا، پروردگار عالم کا دریا کرم دے رہا ہے، اس میں غوطہ لگا کر اللہ سے معافی مانگنے کا وقت آیا تو بھول گئے۔ ماشاء اللہ۔ رواجی نے روزہ افطار کرنے سے پہلے دعا کا وقت ہے، عموماً یہ وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ مسجد میں روزہ افطار کرنے والے کا بھی، گھر میں روزہ افطار کرنے والے کا بھی، ارے یہ گلاس لائیو، یہ بالٹی اٹھائیو، یہ برف توڑنا، یہ چینی ملانا اس میں، یہ نیمبو ذرا نچوڑنا جلدی، جو کرتے کرتے پھٹ روزہ کھلا، بسم اللہ اللہ اکبر، چل بھائی، مانگنے کا وقت ضائع کر دیا، کھو دیا مانگنے کا وقت۔ اس لیے گرمی کا رمضان ہے، بڑی محنت کا روزہ، گزارش کروں گا مرد عورتوں سے شام کو 5 منٹ پہلے سارے گندے چھوڑ کے بیٹھ جایا کرو، سارا گھر بیٹھ جایا کرو، بال بچوں کو ساتھ بٹھایا کرو، معصوم بچوں سے دعا منگوایا کرو، آمین کلوایا کرو، اپنی حاجتوں کا سوال کیا کرو، اپنی بیماری کی شفا کی دعا مانگو، اللہ پاک کے حضور میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، موت کی تلخی سے پناہ مانگو، اثر کی بربادی سے پناہ مانگو، کاروبار میں برکت کی دعا مانگو، روزی رزق میں برکت کی دعا مانگو۔ روزہ افطار کرنے کے وقت لوگوں کو پہچان ہی نہیں ہے، ضائع کر دیتے ہیں اپنے وقت کو جو کام کا وقت ہے۔ صبح کا وقت ہے، اور ایک اور گزارش کر دوں، جیسے رمضان میں نیکی کا درجہ بڑھ جاتا ہے، گناہ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر رمضان میں نماز نہیں پڑھو گے 70 گنا عذاب زیادہ ہوگا۔ جماعت کی نماز اگر رمضان المبارک میں ادا کرو گے تو علماء نے لکھا ہے کہ 27 لاکھ تک ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تو تجھے اتنا دینے آیا ہے اس مہینے میں، وہ تو تجھے اتنا دینے کا پروگرام بنائے بیٹھا ہے کہ تیری جھولی بھر جائے۔ اب یہ مسواک ہے نا، لکڑی، 3 دفعہ اس طرف کو لکڑی منہ میں پھیر دے، لکڑی منہ میں پھیرنا ہے اور کیا،
اور 3 مرتبہ اس طرف منہ میں لکڑی کو پھیر دے، تیری نماز کا درجہ 27 گنا زیادہ ہو گیا۔ منہ میں لکڑ گھمانے سے 27 گنا ثواب بڑھ گیا نماز کا۔ 27 لاکھ کا ثواب بڑھا دیا جاتا اور پھر جتنا اس میں اخلاص ہوگا، جتنی اس میں اللہ پاک نے عاجزی، انکساری اور خشیت رکھی ہوگی اور توبہ استغفار کا مادہ رکھا ہوگا، اتنا ہی اس میں بڑھاوا ہوتا چلا جائے گا۔ ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر۔ ایک پیسہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر، خیرات کر، اللہ کی راہ میں دے، گویا کے دوسرے دنوں میں 700 پیسے دیے، 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک کے مہینے میں خیرات وغیرہ۔ کتنا بڑا انعام، کتنی بڑی کریمی۔ اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 4 کام کثرت سے کرو اس مہینے میں۔ توجہ کریں بھائی، پلے باندھ کے لے جائیں مرد عورت، انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے تو بدلہ ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا کامل ایمان کو خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرمائے۔ خدا کی قسم، موت کے وقت تمہیں یاد آئیں گی یہ باتیں 7 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا کہ رب العالمین نے تجھے کتنا نوازا، کتنی تجھ پہ مہربانی فرمائی، کتنا بڑا تجھ پہ کرم فرمایا، نفل بڑھائے، فرض بڑھائے، قرآن کی تلاوت کا ثواب بڑھا دیا، درود شریف کا ثواب بڑھا دیا۔ اور یوں فرمایا کہ یہ جو روزے ہیں یہ میری ملاقات کا سبب بنیں گے۔ روزہ رکھنے والے کو میرا دیدار ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک اپنے بندے کو اپنے دیدار سے نوازے گا، اپنی ذات کی زیارت سے نوازے گا، اور محبوب اپنے بندوں کو جب دیدار کرائے گا تو لوگ کہیں گے الہی سب سے بڑی نعمت تو یہ تھی، حور و غلمان اور جنت، یہ تمام چیزیں اس نعمت کے سامنے کچھ وقت ہی نہیں رہتی، کوئی حقیقت ہی نہیں ان تمام چیزوں کی۔ تو اللہ والوں نے اس مہینے کی بڑی قدر کی۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ پورے رمضان کے مہینے میں 2 چپاتیاں کھائیں، پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک پورے رمضان میں 2 روٹیاں کھائیں، 2 چپاتیاں کھائیں۔ مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ عرض کر دیا حضرت جی کمزوری آ جائے گی، نقاہت آ جائے گی، ضعیفی چھا جائے گی، کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ فرمانے لگے مولانا رات کو بھی، دن کو بھی، صبح بھی، شام بھی، ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، کلام پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اور مولانا میرے منہ میں جنت کے میووں اور پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے، دنیا ہی میں میرے منہ میں جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے، میں تو دنیا ہی میں جنت کے میوے کھاتا رہتا ہوں۔ اس قدر برکت والا ہے رمضان اور اس قدر برکتوں والا ہے قرآن، خدا کی قسم قرآن سے یاری لگا کے تو دیکھ یہ تجھے کہاں پہنچائے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب آدمی صبح و شام کی پہچان کرتا ہے رمضان کی وجہ سے، افطار کے وقت اور صبح سحر کے وقت کی پہچان خاص طور سے پیدا کیا کرو، پہچان کیا کرو۔ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، پوسٹر بھی چھپوایا، اعلان بھی کراتے ہیں، 16 گھنٹے کا روزہ اگر تم نے 2-4 منٹ کی وجہ سے برباد کر لیا تو کیا ہاتھ آیا؟ وقت پہ کھاؤ، وقت پہ پیو،
یوں ہی خام کو بے وقت 2 گھونٹ پانی پی کر اپنے روزے کو برباد کرنا، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ ایک اور گزارش کروں گا، یہ باتیں لاؤڈ اسپیکروں پہ بولنے والے ملا انبن لوگوں کا روزہ خراب کرتے ہیں، ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے، 20 منٹ 25 منٹ بتاتے ہیں۔ میں نے غور کیا اس مسئلے پر، میں یہ سمجھاؤں کہ جس ملا کی روٹی اور لسی نہیں پہنچتی وہ تو دوپہر تک روزے کا وقت باقی رکھے گا۔ کیا ہاتھ ہے؟ خدا کے لیے پہلے ان کو پہنچایا کرو پھر خود کھایا کرو، تاکہ تمہیں یہ صحیح ٹائم تو بتا دے۔ یہ اپنا روزہ بھی خراب کرتے ہیں، تیرے روزے کا ہی بیڑا غرق کرتے ہیں جان بوجھ کر۔ ادھر اعلان کرتے رہتے ہیں، ادھر دروازے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں چھاتا نظر آیا کہ نہیں، لکھی جی بلٹوئی آندھی پئی ہے کہ نہیں، دیکھ رہا ہوتا وہ آیا جگ وہ نظر آیا۔ بڑی ذمہ داری کی بات ہے، اگر ایک آدمی کا روزہ کسی کی وجہ سے خراب ہو گیا، خدا کی قسم جہنم کا سبب بن سکتا ہے۔ تم صحیح ٹائم تو بتا دیں۔ کسی کی نماز میں خراب کرو، کسی کا روزہ خراب نہ کرو۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر بادل ہو اگر ہو تو تحقیق کرو، مشورہ کرو، تلاش کرو، تمام چیزوں کو ملا کر کے رکھو اور کوشش کرو اس بات کی کہ روزہ خراب نہ ہونے پائے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو رمضان المبارک کے مہینے میں، پلے باندھ لو، یاد کر لو، عورتیں بھی مرد بھی، امیر بھی غریب بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی۔ فرمایا ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کاروبار کرتے، زمین کا کام کرتے، دفتر میں کام کرتے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا جب میرا بندہ روزہ دار ہو کر لا الہ الا اللہ کا ورد لگا کرتا ہے، میرا عرش عظیم ہلنے لگ جاتا ہے۔ کوئی مشکل وظیفہ نہیں، کتنا آسان ہے۔ برتن بھی مانجتی رہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتی رہو، کپڑے بھی دھوتے رہو اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو، کپڑے سیتے بھی رہو، پھول بھی نکالتے رہو، دفتر کا کام بھی کرتے رہو، استغفر اللہ بھی پڑھتے رہو۔ حضور نے فرمایا 4 کام کرو، ایک پہلے کلمے کا ورد بناؤ، اتنا زبان آتی ہو جائے کہ سوتے میں بھی تیری زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے۔ آج کا بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔